بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جب ہم بہت زیادہ مسکراتے ہیں نا تو اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ باتیں جو آپ کو نہیں بتائی جا سکتی وہ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. صورتحال کشیدہ ہے, یہ تو بار بار آپ سے عرض کیا ہے. اب اس کشیدہ صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے. جب آپ دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے تو آپ کو بڑی حد تک, مکمل تو سمجھ میں نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ ہی آگے کا علم رکھتا ہے, لیکن آپ کو بڑی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب تو اس کی بات کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے ان چیزوں کی بنیاد پہ کہ کیا ہو چکا ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سخت بات ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا ایک منشیات فروش عمران خان کے خلاف میدان میں اتارا جانے والا ہے. یہ منشیات فروش جو ہے یہ کام دکھائے گا, اور جو ہوتا ہے نا کم ظرف دشمن, وہ والا کام ہوگا یہ. اور اب یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت انکار کر چکی, الیکشن کمیشن انکار کا اعلان کر چکا, الیکشن کمیشن سے جتنا پوچھا گیا تھا اس سے آگے الیکشن کمیشن عدالت کو جواب دے چکا. نااہلی ممکنہ نظر آ رہی تھی, نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی, نااہلی ہوگی تو کس کی ہوگی, کب ہوگی, کہاں سے شروع ہوگی, نااہلی ہوگی یا نااہلیاں ہوں گی. یہ سب کچھ اب ڈاٹس کنیکٹ کر کے, چیزیں کنیکٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو منشیات فروش کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح کر لیا, یہ جو کیس ہے, اس کیس میں مفتی سعید صاحب کو لانچ کیا گیا. مفتی سعید صاحب کا ماضی کھنگال کے, لیرو لیر کر کے, دھجیاں کر کے, ایک اور جملہ ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں فیتی فیتی کر کے, مفتی صاحب کو واپس رکھ دیا گیا. مفتی صاحب کی جیکٹ, مفتی صاحب کا پرانا بیان, مفتی صاحب کا ممبر پہ کھڑے ہو کر واز دیتے ہوئے بیان کے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورت بتائے گی, پھر بشرا بی بی کا بیان, سب کچھ سامنے آ گیا. مفتی صاحب ہو گئے ناکام. اب اس معاملے میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک اور بندہ لانچ کیا جائے. یہ جو ایک اور بندہ ہے, یہ بندہ ہے اون چودھری. اون چودھری کے بارے میں منشیات فروش میں نہیں کہہ رہا, یہ کہا تھا عطا تارڑ نے, آن ریکارڈ کہا تھا کہ یہ اسلام آباد کی, لاہور کی بڑی بڑی پارٹیز میں منشیات بھی سپلائی کرتا ہے, اور مزید بھی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی کہ سپلائی کرتا ہے. اور عطا تارڑ نے اون چودھری کے کردار پہ بات کی. پھر اون چودھری نے دھڑا بدل لیا. جب اون چودھری نے دھڑا بدل لیا تو اب اون چودھری شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ ہیں, عطا تارڑ کے ساتھ شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو عطا تارڑ نے کبھی بھی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے غلط کہا تھا اون چودھری منشیات فروش ہے. عطا تارڑ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے تب پتا تھا منشیات فروش ہے, اب تو مجھے پتا چل گیا کہ اون چودھری تو حاجی ثناء اللہ ہے, میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں, میں اون چودھری سے معافی مانگتا ہوں, اور یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اب تک عطا تارڑ کے بیان کے مطابق اون چودھری ہے منشیات فروش اور سپلائر. اب یہی شخص جس کے بارے میں مسلم لیگ نون نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے اپنے ولوں, یہ شخص عدالت میں عمران خان کے خلاف گواہی دے گا. اب لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں پھر تو یہ اون چودھری جو ہے عمران خان کی غلطی ہے. تو ہے غلطی عمران خان کی, بندی غلطیاں کرتے ہیں, سبھی سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں, میں آپ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں زندگی میں. جو بندہ فیصلہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, وہی غلطی کرتا ہے. جو پڑا رہے گا, کچھ نہیں کرے گا, وہ غلطی بھی نہیں کرے گا. جو کچھ نہیں کرے گا وہ کچھ بھی کوئی غلطی بھی نہیں کرے گا. تو عمران خان صاحب سے یہ غلطی, بہت سی غلطیاں عمران خان سب سے ہوتی ہیں, تو اور آگے بھی ہوں گی, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان سب سے آگے غلطیاں نہیں ہوں گی, آگے بھی ہوں گی. تو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتا ہے, اور عمران خان اس سے آگے بڑھ چکے, اوپر اٹھ چکے مزید. تو اون چودھری جو ہے وہ مزید رسوا ہو گئے. تو یہ اون چودھری کے کیس میں ہوئی ہے. اب اون چودھری کو لانچ کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہوگا کیا, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اون چودھری صاحب آئیں گے, اپنی کوشش کر لیں گے. اون چودھری صاحب کا پہلے بھی کیا حال تھا, آگے بھی کیا حال ہوگا, کتنا کوئی فرق پڑ جائے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, اب آگے آ جائیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیے, ایک ملاقات ہوئی ڈی جی ISI صاحب کی, MI صاحب کی, سیکرٹری ڈیفنس صاحب کی, چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے, مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے. تو ملاقات بہت اہم تھی, 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ہم نے یہ بات کی, میں نے بھی آپ سے گزشتہ ویڈیو میں بات کی کہ ہمیں پتہ چلے گا اب جب اگلے احکامات آئیں گے, اگلی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ کیا ہوا ملاقات کے نتیجے میں, کیا بتایا گیا, ملاقات کا امپیکٹ ہمیں آگے کے فیصلوں میں نظر آئے گا. اچھا, چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے,
ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے، اور اب ساتھ میں وزارت دفاع کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ملاقات کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. چیف جسٹس صاحب کی جو رائے ہے اس پر یہ ملاقات کچھ بہت خاص اثر انداز نہیں ہو پائی، اس لیے اب یہ درخواست آئی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے دھکا لگنے کے بعد سامنے آیا کہ نہیں کروا سکتے الیکشن. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا ہی نہیں گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب حکم دیا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے پہلے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی. عدالت نے فیصلہ دیا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیے، آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ہم کر کے دیں گے آپ کو. تو پھر عدالت نے جب کہا تھا ہم کر کے دیں گے، عدالت نے کہہ دیا اسٹیٹ بینک کو پیسے دے دو. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم نے پیسے الگ کر دیا، آپ نے کہا تھا، اب ہم مجاز نہیں ہیں تو ہم وزارت خزانہ سے پوچھیں گے. وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم قائمہ کمیٹی میں لے جائیں گے، کیبنٹ میں لے جائیں گے، کیبنٹ سے لے جائیں گے ہم پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کہے گی نہ تو ہم پیسے نہیں دیں گے. سپریم کورٹ کو نااہل کرنا ہے تو پوری پارلیمان کو نااہل کر دے. یہ یہاں تک آئے تھے. تو یہ تمام چیزیں کہ الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ تقریباً 3,80,000 کے قریب 4,66,000 بندے چاہیے پنجاب کے الیکشن کے لیے. الیکشن کمیشن کو ایسا لگ رہا ہے پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے، پنجاب میں ایک جنگ ہونے جا رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی 80,000 کے قریب بندے مل رہے ہیں تو ہم کیا کریں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے. اور فنڈز پہ بھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ فنڈز نہیں ملے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو وائبز آ رہی ہیں، معاف کیجیے اطلاعات نہیں کہہ سکتے ان کو، جو وائبز آ رہی ہیں ان کے مطابق چیف جسٹس صاحب چونکہ آئین پر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب اب حکم عدولی کرنے والوں کو سزا دے سکتے ہیں. عدالت سزا دے سکتی ہے اور عدالت انہیں پابند مزید کرے گی اور پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ وائبز آ رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اگر وہ ملاقات جو ہوئی ہے اس ملاقات کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عدالت کو اس ملاقات میں جن چیزوں پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، عدالت کنونس نہیں ہوئی. تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا ہے، اور اب وزارت دفاع نے ایک درخواست دائر کر دی ہے. یہ معاملہ اس لیے یہاں تک پہنچا ہے. لیکن معاملہ اس سے آگے بڑھے گا، چیزیں آگے بڑھیں گی. فیصلہ تو آئین کے مطابق کرنا ہے اور یہ 3 رکنی بینچ جس سے ملاقات ہوئی تھی یہ اسی جگہ موجود ہے. یہ فیصلہ وہیں رہے گا، یہ ہوگا. تو نااہلی اگر ہوگی اور نااہلیاں اگر ہوں گی تو یہ کام کہاں سے شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ممکن ہے کہ نااہلی تک پہنچنے کی ضرورت نہ پڑے. قائم مقام اسٹیٹ بینک گورنر پر عدالت جب ایک سخت فیصلہ جاری کرے گی تو پھر یہ تمام لوگ جو پیچھے ہیں یہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ ایک بہت ماہر انسائڈر کا کہنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قائم مقام اسٹیٹ بینک گورنر پر عدالت جب ایک سخت فیصلہ جاری کرے گی تو پیچھے موجود تمام لوگ جو اب تک بڑا زور لگا رہے ہیں حکومت کے لوگ، وہ تمام لوگ سیدھے ہو جائیں گے. وزارت خزانہ کے لوگ، وزیر دفاع، حکومت، وزیر داخلہ، یہ تمام لوگ سیدھے ہو جائیں گے عدالت کے اس فیصلے کے بعد. اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں. اس لیے اگر یہ ہمت دکھانے والے ہوتے تو یہ اس درخواست میں جہاں 42 کے قریب دستخط تھے تب ہمت دکھاتے. اگر یہ ہمت دکھانے والے ہوتے تو اعظم نذیر تارڑ، قمر زمان کائرہ، امین الحق، ان لوگوں کی، ان 8 لوگوں کی جن میں 4 چہرے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ان کی پریس کانفرنس کی جگہ خود آ کے بیٹھتے. پریس کانفرنس میں شہباز شریف بیٹھتے، بلاول بیٹھتے، فضل الرحمان بیٹھتے اور وہاں سے فیصلہ ہوتا. لیکن نہیں ہوا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں پرابیبل چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر کے خلاف جب ایک فیصلہ آئے گا سخت تو سب ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ اس سے آگے پھر نااہلی پر بات جائے گی. رانا ثناء اللہ نشانہ بن سکتے ہیں، خواجہ آصف نشانہ بن سکتے ہیں، اس معاملے میں اعظم نذیر تارڑ نشانہ بن سکتے ہیں، شہباز شریف ایونچولی نشانہ بن سکتے ہیں. اور عدالت فیصلہ کرے گی. اس لیے کہ حکومت مسلسل عدالت کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ فیصلہ کرے. حکومت آئین شکنی کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسی عدالت کے فیصلوں کی بدولت اس آئین شکنی کی جرت ملی ہے، ورنہ یہ تو اس سین میں ہوتے بھی نہیں. لیکن عدالت نے تب بھی آئین کے مطابق فیصلہ دیا تھا.
عمران خان صاحب نے ایک لاجک پیش کی, لاجک ٹھیک ان کو لگتی تھی, عدالت کو نہیں لگی. عدالت نے کہا جائیں جناب عدم اعتماد کی ووٹ کی کارروائی مکمل ہوگی, فیصلہ کریں, سامنا کریں, اور ہو گیا. عمران خان صاحب چلے گئے. اس روز جو عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کھلنے جا رہی تھی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے حکم کے مطابق کھلنے جا رہی تھی. ویسے اب کی بار وہ سختی دکھائی نہیں جا رہی جس کا یہ لوگ رونا رو رہے ہیں. اس روز سختی دکھائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان رات 12 بجے لائٹس آن ہو گئی تھی, کھل گئی تھی. لیکن جو مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب ہیں, ان کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی. وہ کیوں کھلی تھی؟ کہ ہمیں لگا کوئی غیر آئینی کام نہ ہو جائے. انہوں نے بعد میں کہا عمران خان صاحب ممکنہ اطلاعات کے مطابق ممکنہ طور پر عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو ہٹانے جا رہے تھے. یہ بعض حوالوں سے خبر آئی. اگر عمران خان صاحب یہ کر دیتے کہ آرمی چیف کو ہٹا دیتے, ایک نیا آرمی چیف لے آتے, تو سوال تو یہی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ قدم غیر آئینی ہوتا؟ کیا عمران خان صاحب یہ قدم بغیر کسی اختیار کے اٹھاتے یا اٹھا سکتے تھے؟ تو جو عدالت کھلی تھی, اس عدالت کے کھلنے کی اس وکیل کے کہنے پر, اس وکیل کی درخواست پر کہ جس کو عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا, اس کی درخواست پر, وہ درخواست بھی پرانی تاریخوں کی سامنے کھٹ سے پیش کر دی گئی. تو لوگ حیران ہوئے تھے اس پر, اور اب لوگ مزید حیران ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. ایک سخت فیصلہ سب سیدھے ہو جائیں گے, ورنہ پھر سب جائیں گے. الیکشن کمیشن کو حکومت نے دھکا دے دیا ہے, الیکشن کمیشن بھی اس کا نتیجہ بھگتے گا ڈیفینیٹلی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.